حقیقی بہن کی وراثت، حقیقی بہن کی حیثیت سے اس وقت وارث بنے گی جب اس کا اپنا کوئی حقیقی بھائی یا حقیقی بہن فوت ہوئی ہے۔ حقیقی بہن اپنے فوت ہونے والے حقیقی بھائی یا حقیقی بہن کی وراثت سے کیا حصہ لے گی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور مختلف صورتوں میں وہ مختلف حصہ پاتی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب فوت ہونے والا جو اس کا حقیقی بھائی یا حقیقی بہن ہے، اس کا نہ اپنا کوئی اور حقیقی بھائی ہو، نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، اور نہ کوئی بیٹا پوتا ہو، نرینہ اولاد بھی نہ ہو، اور یہ جو حقیقی بہن ہے یہ تعداد میں صرف ایک ہو، تو اس کو اس فوت ہونے والے کی ٹوٹل پراپرٹی سے آدھا حصہ مل جائے گا، نصف ملے گا، 1/2، 1,00,000 میں سے 50,000، 2,00,000 میں سے 1,00,000، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، ایک بہن کو جو حقیقی بہن ہے اس کو آدھا حصہ مل جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فوت ہونے والا جو حقیقی بھائی یا حقیقی بہن ہے اس کی نہ نرینہ اولاد ہو، بیٹا پوتا نہ ہو، نہ اس کا باپ ہو، نہ اس کا دادا ہو، اور نہ اس کا کوئی اور سگا بھائی ہو، اور یہ جو سگی بہنیں ہیں یہ ایک سے زیادہ ہوں، تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر فوت ہونے والے نے 3,00,000 روپیہ چھوڑا ہے تو ان کو 2,00,000 مل جائے گا، 6,00,000 چھوڑا ہے تو 4,00,000 مل جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر ان کو 2 یا 2 سے زیادہ صورتوں کی تعداد میں، جب یہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا۔ 2 سے جب زیادہ بہنیں ہوں گی تو اس کے اوپر یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، آپ نے مجھے دم کیا، میں ہوش میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سخت بیمار ہوں تو کیا میں اپنی بہنوں کے لیے 1/3 مال وصیت کر دوں، تو آپ نے فرمایا احسان کرو۔ تو پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نصف مال کی وصیت کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ احسان کرو، اور یہ کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے اٹھ گئے، میرے پاس سے اٹھ گئے اور باہر چلے گئے، پھر واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ آپ اس مرض میں فوت ہو جاؤ گے، اور ہاں تیری جو بہنیں ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کلالہ والی آیت، سورہ نساء کی آخری آیت جو کہ 6 پارے میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے یہ جو آیت ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو 2 سے جب زیادہ یہ بہنیں ہوں تو اس وقت بھی ان کو 2/3 ملے گا۔ قرآن پاک کی آیت میں 2 کا صرف لفظ ہے، تو جب یہ صرف 2 ہیں تو وہ آیت کے مطابق 2/3 حصہ لیں گی، جب یہ زیادہ ہوں گی 2 سے تو میرے جابر بن عبداللہ کا جو قصہ ہے اس کے مطابق وہ حصہ لیں گی، اور اس میں بھی ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب میت جو ہے اس کا سگا بھائی موجود ہو، باپ دادا اور اولاد نرینہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو سگی بہنہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ مل کے اسبہ بالغیر بن جائے گی، پھر ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ان کو ترکہ ملے گا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل مل جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ اسبہ الغیر بنے گی، جب میت کی بیٹی پوتی وہ ایک ہو یا زیادہ ہوں تو ان کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ حقیقی بہن کو سارا کا سارا مل جائے گا، اور اس وقت یہ اسبہ مال غیر بنے گی، یعنی میت کی ایک بیٹی یا پوتی یا ایک سے زیادہ ہیں وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور میت کا سگا بھائی، باپ دادا اور اولاد نرینہ میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ جو سگی بہن ہے یہ اسبہ مال غیر بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں اور پوتیوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سگی بہن کو مل جائے گا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قصہ جو بخاری میں آتا ہے، جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ یہ سگی بہن محجوب ہو جاتی ہے جب کہ میت کا باپ ہو، موجود ہو، یا دادا ہو، صحیح رائے کے مطابق دادا کی موجودگی میں بھی یہ محروم ہو جاتی ہے، اولاد کی موجودگی میں بھی، اولاد سے مراد جو اس کی نرینہ اولاد ہے میت کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ان میں سے کوئی بھی موجود ہو، باپ ہے، دادا ہے، یا اولاد میں سے بیٹا ہے، پوتا ہے، تو اس حالت میں جو سگا بھائی بھی ہے وہ بھی محجوب ہو جائے گا، بہن بھی محجوب ہو جائے گی، سگا بھائی ہے وہ بھی محجوب ہو جائے گا۔ تو حقیقی بہن جو ہے اس کی وراثت کی یہ صورتیں ہیں
سب سے پہلے وہ نصف لے گی، جب وہ ایک ہوگی، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 لے گی، جب اس کا اپنا بھائی ساتھ آ گیا ہے تو پھر وہ اسبہ بالغیر بن جائے گی، اگر یہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ آ رہی ہے تو پھر اسبہ مال غیر بن جائے گی، اگر میت کی نرینہ اولاد موجود ہے یا باپ موجود ہے یا صحیح رائے کے مطابق دادا بھی موجود ہے تو یہ محروم ہو جائیں گے۔